بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کبھی مسکرائیاں نہیں۔ جتنا عرصہ آپ زندہ رہی پریشان اور غمگین اور فکر مند ہی رہی، لیکن ایک بار مسکرا پڑی، اور وہ وجہ کون سی تھی اور وہ موقع کون سا تھا؟ آج کل کی عورتوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو وہ بات بہت یاد رکھنی چاہیے کہ جس بات پر حضرت فاطمہ مسکرائی کہ حضور کے وصال کے بعد مسکرائیاں نہیں، لیکن ایک بار اور ایک وجہ پر ایک سبب سے ہنس پڑی اور مسکرا پڑی، اور وہ واقعہ کون سا تھا؟ آپ پریشان رہتی تھی۔ ایک تو حضور کی جدائی، حضور کی جدائی کے بارے میں حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اس دنیا سے چلے گئے تو جو غم مجھ پر ٹوٹے وہ اگر دنوں پر ٹوٹ پڑتے تو راتیں بن جاتے، اگر سورج پہ وہ غم آ جاتے تو سورج اپنی روشنی ختم کر لیتا۔ تو حضرت فاطمہ بہت پریشان رہتی تھی اور سوچتی تھی کہ ساری زندگی کبھی میں نے بے پردگی نہیں کی، کسی غیر محرم نے میرا جسم نہیں دیکھا، یہ نہ ہو میں اس دنیا سے جاؤں اور کوئی غیر محرم میرا جسم دیکھ لے، میرے جسم کی حیت اور صورت اور شکل دیکھ لے۔ حضرت اسماء بنت عمیس انہوں نے کہا کہ میں نے حبشہ کے لوگوں کو دیکھا کہ جب وہ اپنے مردے کو چارپائی پہ رکھتے ہیں تو چارپائی کے اوپر چاروں طرف سے لکڑیاں باندھتے ہیں اور اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں، اس کے ساتھ یعنی اس عمل کے ساتھ اس مردے کا جسم نظر نہیں آتا۔ اور حیا کی یہ بات سن کر حضرت فاطمہ مسکرا پڑی اور کہا اے اسماء بنت عمیس، میرے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا، وعدہ کرو۔ اور ایسا ہی ہوا۔ کیا آج ہماری مائیں بہنیں اتنا پردے کا خیال رکھتی ہیں اور پردے پر اتنا خوش ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی۔ اور اوپر سے کہتے ہیں کہ پردہ پابندی ہے، اور جناب پابندی نہیں، پردہ تو عورت کا زیور ہے، پردہ تو عورت کی زینت ہے۔ کہ حضرت فاطمہ اتنی غمگین ہیں کہ مسکراتی نہیں، کسی سے خوش ہو کر بات نہیں کرتی، لیکن جب ان کو اپنے مرنے کے بعد بھی اپنے جسم کو چھپانے کا یقین ہو گیا تو خوش ہو گئی کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ایسا سبب مل گیا کہ جس کے ذریعے کوئی غیر محرم میرا جسم نہیں دیکھ سکے گا۔ آج کل کی عورتوں کو سبق سیکھنا چاہیے، اور آج کل کی عورتوں کو حضرت عائشہ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن کی زندگی پڑھ کر عمل کر کے اچھی زندگی گزارنی چاہیے۔ آوارہ گرد عورتوں کے واقعات اور ان کی باتیں اور ڈرامے اور ناول نہیں پڑھنے چاہیے، ورنہ بے حیا خود بنیں گی اور اپنی اولاد کو بھی بے حیا بنائیں گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔